بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیار دوستو، ہمارے عربی لینگویج کورس میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ کل پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تعارف کے متعلق، جب بندہ ملتا ہے تو کیا الفاظ بولتا ہے، کون سے الفاظ بولتا ہے ایک دوسرے سے ملتے وقت، اور حال کیسے پوچھا جاتا ہے۔ آج بھی اسی تعارف کے متعلق ہے دوسرا سبق۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے والد کے بارے میں پوچھنا چاہے کہ آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے، تو کیا کہے گا؟ مسمو والدی کا۔ آگے اگر مرد ہے، سامنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ مرد ہے، تو کیا بولیں گے؟ مسمو والدی کا، کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے۔ یا مسمو ابو کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے باپ کا کیا نام ہے۔ مرد اگر عورت ہوگی تو سامنے والے، پھر کہا جائے گا مسمو والدی کی، آپ کے والد کا کیا نام ہے۔ یا مسمو ابو کی، آپ کے باپ کا کیا نام ہے۔ پھر اگر مرد ہے آگے والا تو وہ بھی جواب دے گا اسمو والدی عمر، میرے والد کا نام عمر ہے۔ عورت بھی ہے تو وہ بھی یہی جواب دے گی۔ مرد عورت کے لیے جو جواب ہوگا تو وہی یہی لگے گا۔ یا جو ہوتی ہے نسبت کی والد کے ساتھ، کہ میرا والد، میرے والد کا نام عمر ہے، اسمو والدی عمر، میرے والد کا نام عمر ہے۔ یا باپ کا کہے گی تو اسمو ابو کی، اسمو ابی عمر، اسمو ابی عمر، یہ آ جائے گا۔ یہ دونوں کا یہی جواب آئے گا۔ اگر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کیا نام ہے، اگر بات آپس میں ہو رہی ہو، کسی کا ذکر ہوا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے، یہ کارنامہ کیا ہے، تو سامنے والے پوچھے گا اس کا نام کیا ہے، پھر کیا لفظ آئے گا؟ مسموہو، مسموہو، اس کا نام کیا ہے، مسموہو، اس کا کیا نام ہے۔ یہ آگے والا اگر وہ مرد ہے، عورت ہوگی تو پھر آئے گا مسموہا، اس عورت کا کیا نام ہے، مسموہا۔ یہ ضمیریں ہوتی ہیں، ہو، ہا، ہو یہ مؤنث کے لیے آتی ہے۔ کبھی یہ پورا سبق انشاءاللہ بیان کر دوں گا ضمیروں کا، کہ کون کون سی ضمیریں کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہا ضمیر یہ واحد مؤنث کی ہے، تو اس عورت کا کیا نام ہے۔ تو اگر اسم ہو کہا جائے مرد کے بارے میں تو اس مرد کا کیا نام ہے، پھر جواب آئے گا اسم ہو ریان، اسم ہو ریان۔ اور اگر آگے والی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اسمہا عورت، تو پھر جواب آئے گا اسمہا عائشہ، اس کا نام عائشہ ہے۔ یہ نام کے متعلق اگر بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے، من ہاذا، یہ کون ہے، یعنی اگر کوئی کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو پوچھا جائے کہ یہ کون ہے، یا کسی چیز کے بارے میں، تو پھر کہا جاتا ہے من ہاذا، یہ کون ہے۔ اگر وہ مذکر ہے، اگر مؤنث ہے تو من ہاذی، من ہاذی، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے ہاذی، یہ کون ہے، عورت کے لیے۔ تو اگر دوست سامنے والا یا اکٹھے آ رہے ہوں، ایک ساتھ دوست ہو، تیسرا بندہ پوچھتا ہے کہ من ہاذا، یہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو کہے گا ہاذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ صدیق ان کہتے ہیں دوست کو جب یاد نسبت کی لگتی ہے تو وہ اپنی طرف نسبت ہو جاتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے، ہاذا صدیق، یہ دوست ہے۔ جب کہا جائے گا نا صدیقی، یہ میرا دوست ہے، ہاذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ اب اگر عورت سے پوچھا جائے، آگے والی عورت ہی ہو، تو پھر کہا جائے گا من ہاذی، من ہاذی، یہ کون ہے، تو جواب آئے گا ہاذی صدیقتی، ہاذی صدیقتی، یہ میری دوست ہے۔ تو ابھی آپ کو میں چند الفاظ بھی دے دیتا ہوں جن سے آپ نے یہ الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ من ہاذا کہاں کہاں لگے گا، اس کا جواب پھر ہاذا صدیقی۔ اسی طرح لفظ اگر والد آ جائے، والد کے بارے میں پوچھا جائے کہ من ہاذا، تو جواب آئے گا ہاذا والدی، یہ میرا والد ہے۔ بھائی کے بارے میں پوچھا جائے من ہاذا، ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ماں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو، اسی طرح یہ چند الفاظ میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے من کا بھی استعمال کرنا ہے، اور مسموہو کے ساتھ جو الفاظ آئیں گے نام آئیں گے، آپ چند الفاظ جتنے بھی نام ہیں اس کا کیا نام ہے، مسموہو، اسمہو،
ریان اسم ہو، عمر اسم ہو، زید اسم ہو، خالد. اسی طرح عورتوں کے نام کے ساتھ بھی اسی طرح پریکٹس کر لینی ہے. اب یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، صدیقن، صدیقتن. صدیقن مرد اگر دوست ہو تو صدیقتن اگر مؤنث دوست ہو اس کو کہا جاتا ہے. اب جب پوچھا جائے گا من ہاذا، ہاذا صدیقی، یا نسبت کی لگ جائے گی، یہ آپ نے مشق حل کرنی ہے. اگر من ہاذی کہا جائے تو ہاذی صدیقتی. اس طرح اخن ہے تو من ہاذا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون ہے. ساتھ میں اگر کوئی بندہ آ رہا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، سامنے والا آپ کا دوست پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، اور آپ کو اگر بھائی ہے تو آپ کہیں گے اخی، ہاذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. اگر بہن ہوگی، سامنے والی عورت ہے، اس سے پوچھا جائے من ہاذی، یہ کون ہے تمہاری، تو آپ کہیں گے ہاذی اختی، یہ میری بہن ہے. والد ان کا اسی طرح جدن، والد والد کو کہتے ہیں، جدن دادا کو کہتے ہیں. یہ والدتن ماں ہو جائے گی، جدتن دادی ہو جائے گی. معلم استاد کو کہتے ہیں، معلمتن استانی کو کہتے ہیں. مسئول نگران، پرنسپل کو بھی کہتے ہیں، نگران کو بھی کہتے ہیں. پرنسپل کے لیے ایک لفظ اور بھی بولا جاتا ہے مدیر. مسئول نگران کو کہتے ہیں. اور مسئولتن، یہ اگر عورت نگران ہو، ذمہ دار ہو، اس کو بولا جاتا ہے. اس کی آپ نے مشق کر لینی ہے. جو من ہاذا، من ہاذی، اس پر آپ نے فٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آج کا ہمارا سبق ختم ہو گیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے سبق میں پھر ملتے ہیں، تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.